السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اور 26 نومبر احتجاج سے متعلق کون سا بڑا فیصلہ ہوا اس پہ گفتگو ہوگی. اور اس وقت سعودیہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے. عمرہ تو ہو رہا ہے لیکن کیا کچھ ہو رہا ہے یہ ذرا سوچنے والی بات ہے. بہت شخصیات وہاں پر پہنچی ہیں, ایسے نہیں پہنچی. اور وہ پاکستان سے باہر کیوں گئی ہیں جو میرے تک اطلاع یا میرے پاس انفارمیشن ہے. اور اگلا عدالتی ہفتہ عمران خان صاحب کی ضمانت جو ہے ابھی تک کال لسٹ جاری نہیں ہوئی. چلیں پہلے اسی پہ بات کرتے ہیں. منڈے کو لگی تھی وہ ڈویژن بینچ, میرا خیال ہے وہ شاید ٹوٹ گیا ہے یا اس ہفتے عید سے پہلے میں ہفتے میں اس نے شاید بیٹھنا نہیں, جو میرے پاس اطلاعات آئی ہیں. میرا بھی ایک کیس لگا ہوا تھا, اس کی کال لسٹ بھی کینسل ہو گئی. اس کا مطلب ہے پیر والے دن عمران خان صاحب کی ضمانتوں کی ڈیٹ نہیں ہونی. یعنی تاریخ تو لکھیں, جب ڈالی ہے تو فکس تو ہونا چاہیے اور سنا بھی جانا چاہیے. لیکن ابھی تازہ ترین جو اطلاعات ہیں میرے سامنے جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. 26 نومبر احتجاج میں فائرنگ سے بیٹے کی ہلاکت پر جو ہے نا وزیر اعظم, وزیر داخلہ اور دیگر کے خلاف اندراج مقدمہ کی 22/22 کی درخواست اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج مشہور زمانہ افضل مجوکا نے خارج کر دی. اور 26 نومبر میں مظاہرین پر فائرنگ کا الزام لگایا گیا تھا. کوگنیزیبل اوفینس ہے. کنٹینٹس آف دی اپلیکیشن اوفینس از بینگ میڈ آؤٹ. 22/22 کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو پرچہ تو بنتا ہے نا. جو حقائق ہیں حقائق سامنے رکھیں نا, پرچہ تو بنتا ہے اور مقدمہ درج ہونا چاہیے تھا, درج نہیں ہوا. چیلنج آپ ہائی کورٹ میں کریں گے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کون سے بینچ کے سامنے لگے گا وہ آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے. جیسے مال ٹاؤن ثانیہ کا آج بھی دیکھ لیں نا, آج ان لوگوں کو انصاف مل سکا مال ٹاؤن ثانیہ کے نہیں مل سکا انصاف انہیں. یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہیں, یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. انہیں انصاف نہیں مل سکا. تو اس میں بھی جو لگتا ہے جیسے مال ٹاؤن ثانیہ کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھائی تھیں, استغاثے میں آنا چاہیے. کمپلینٹ جسے کہتے ہیں, استغاثہ دائر کیا جائے. استغاثہ میں سمننگ ہوگی. اور مال ٹاؤن استغاثے میں بڑی لمبی ڈیٹیل لگی تھی. اس میں کیا ہوا, پہلے پرچے کی درخواست دی, پرچہ سرکار نے درج کر لیا. جیسے یہاں 26 نومبر کا پرچہ سرکار نے درج کر لی. جو پاکستان عوامی تحریک نے مناظر القرآن درخواست دی گئی اس میں نام ہی نہیں ڈالے گئے. اور اس کے بعد استغاثہ میں سمنے کی اتنی لمبی لڑائی چلی وہ آپ کو بتا نہیں سکتا. اس کی جوڈیشل انکوائری ہوئی, ڈاکومنٹ نہیں مل سکے مال ٹاؤن ثانیہ کی. یہ بھی ریکارڈ کی چیزیں ہیں, یہ بھی سمجھیے گا. یہ سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. یعنی یہ سرکار سے جو اور اسٹیٹ مشینری جو ہے نا, یہ اتنی جلدی سے قابو نہیں آنے والی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا بھی استغاثہ دیکھیں, وہ ہوا میں پھر رہا. اس میں آج تک کرسری اسٹیٹمنٹ نہیں کروا سکے ہم. سمننگ اپنی جگہ پر, وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. یعنی اس کو بھی ہم اس طرح نہیں جا سکے. یعنی اس طرح کے جتنے واقع میں تاریخ میں دیکھ رہا ہوں, تاریخ کے دورانوں میں دیکھ رہا ہوں, تو بڑا مشکل ہے کہ ان کی آپ منطقی انجام کی طرف پہنچ سکیں. یہ لٹکتے رہیں گے, ایسے رہے گا, ایسے چلتا رہے گا. اس میں سے ایک درخواست جو ہے جوڈیشل انکوائری کے حوالے سے, جو دستاویزات اور ڈاکومنٹس وغیرہ لینے کے حوالے سے درخواست کی سماعت تھی, وہ چل رہی ہے اور بڑے عرصے سے چل رہی ہے. میں نے کاپیز مانگی, پوری ڈیٹیلیں مانگی, اور جیسے شاہد کریم صاحب کے پاس ہوتے ہوئے وہ چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے پاس آ گئی ہے. اور میں گزارش تو کروں گا ان کو کہ یہ کیس انہیں کو واپس بھیج دے. اگلی بڑی بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ سعودی عرب اس وقت محور سیاست کیوں ہے, کیا ہوا کیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک آپ کو پتہ ہے پاکستان آئے ہوئے تھے, اور آج کل ان کے پاکستان میں دلچسپی ایسے نہیں ہے. کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ ذاکر نائک جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے پھر. وہ کیا کردار ادا کرتے پھر, یہاں کئی بزنس مینوں سے ملاقاتیں کی, کئی سیاسی لیڈروں سے ملاقات کی. یہاں ملاقاتیں غالباً نواز شریف سے بھی سنا ہوئی تھی. لیکن اب جو بات ہے کہ وہ ذاکر نائک صاحب بھی عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں. ادھر سے نواز شریف, شہباز شریف, پوری فیملی یہ گئی ہوئی ہے. کچھ لوگ اور بھی وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. یہاں جو طبیعت ناساز کی باتیں ہو رہی, طبیعت تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, آخر عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں نا جی. اور وہاں کیا ہو رہا ہے جو مجھے سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ کویت, قطر, پاکستان, سعودی عرب اور کیا ایران بھی شامل ہوگا.
اس سارے معاملے میں. یعنی حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں. چائنا آپ سے پچھلی سائڈ پہ چلا گیا, امریکہ اپنا گیم کر رہا ہے, انڈیا اپنی گیم کر رہا ہے. تو اب مسلم ممالک کہاں کھڑے ہیں؟ یہ کیا ہے کہ ایک بڑے اتحاد کی ضرورت ہے, وہ تو اتحاد بننے نہیں دینا, چونکہ یہاں پر ذاتیات اہم ہیں, یہاں ملک اہم نہیں. جس دن ملک اہم ہوا تو وہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی. نواز شریف جب یہاں تھے نا, ذاکر نائک, سپریم کورٹ بار کے وفود, بلوچستان ہائی کورٹ کے بار بہت سی ملاقاتیں ان کی رہی. اور اب اندر کی بات جو ہے, کہیں نہ کہیں آصف علی زرداری اور نواز شریف سوچ رہے ہیں کہ نہیں, عمران خان کے ساتھ زیادہ زیادتی ہوگی, تھوڑی نہیں بہت زیادہ زیادتی ہوگی, کہ اسپیس, پولیٹیکل اسپیس اتنی ختم نہیں کر رہی. یہ اب سوچ رہے ہیں, مجبور ہے سیاسی جماعتیں. یہ میں بتا دوں آپ کو, جو میرے تک اطلاع ہے, ہو سکتا ہے ایسی بات نہ ہو, لیکن سیاسی اسپیس کم ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور انصار باسی نے کہا کہ عمران خان سخت بیانات سے گریز کریں. سوشل میڈیا کو پاکستان تحریک انصاف اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ دوران آگ بڑھانے سے روک دیا جائے تو پارٹی کے لیے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اب عمران خان صاحب کے سوا پارٹی کے سوشل میڈیا کو نہیں روک سکتا. دیکھیے, اس میں پچھلے دنوں سے دیکھ رہا ہوں کچھ ایسے اکاؤنٹ ہیں جن کا پاکستان تحریک انصاف سے میرا نہیں خیال ہے کوئی تعلق ہے. یہاں آگ بڑھانے کے حوالے سے بھی, آگ لگانے کے حوالے سے جو لوگ بھی کر رہے ہیں, جو ملک کے ساتھ بھلا نہیں کر رہے, آخر جو لوگ بھی یہ کچھ کر رہے ہیں وہ چیزیں تو سامنے آ ہی جانی ہیں, وہ نام بھی سامنے آ جانے ہیں, اور حالات واقعات بھی سامنے آپ کے آ جائیں گے. اور 3 رکنی بینچ, یہ میری پرانی درخواستیں ہیں. لارجر بینچ بیٹھ رہا ہے اس میں, اور 3 رکنی بینچ جو ہے اس پہ تشکیل دے دیا گیا بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے. اور 25 مارچ کو چیف جسٹس عالیہ نظام کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ 47 درخواستوں پر سماعت کرے گا. اور ان میں چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ, جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس طارق ندیم شامل ہیں. یہ میں نے بہت پرانی کی ہے کہ پنجاب کے اندر الیکشن نہیں ہو رہے. یہاں پر الیکشن ہونے چاہیے نا, یہاں بلدیاتی الیکشن حق ہے, کیوں نہیں ہو رہے بلدیاتی الیکشن؟ الیکشن بہت ضروری ہے, وقت کا تقاضا ہے. اب دیکھیں, آئین کے آرٹیکل 140(a) کے تحت بلدیاتی الیکشن کرنا لازمی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایک بڑی زبردست بات ہے کہ لا آفیسر جس طرح مرضی بھرتی کیے جائیں, کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. 2 نئے لا آفیسر تعینات دے دی ہیں. محمد آصف خان ایڈوکیٹ ہیں اور سید مسعود الحسن ایڈوکیٹ اسسٹنٹ آٹرنی جنرل تعینات کر دیا گیا ہے. یہ وزارتیں, اور یہ راولپنڈی اور اسلام آباد کی عدالتوں میں فرائض انجام دیں گے. چینی کی قیمتیں کنٹرول میں نہیں ہیں, ان کی پہنچ سے باہر جا چکی ہیں, اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان کے قابو میں بھی رہیں گی. ان کے بس کی بات نہیں ہے. اور یہ قصور کس کا ہے؟ نہ عدالتیں کچھ کر پا رہی ہیں. مہنگائی میں جو بڑھ رہی ہے اس کے حوالے سے کیسوں کی سماعت تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ جلدی آ جائیں. پیر کو سماعت ہونی ہے جیسے شاہد حکیم صاحب کے پاس کہ کیا کنٹرول, کیا میکنزم ہے, کیا بنا رہے ہیں. روزے تقریباً گزر گئے ہیں. میں روزوں میں ہر سال کوشش کرتا ہوتا ہوں, اس سال بھی میں نے کوشش کی ہے. پی ٹی وی پر نواز علی کے بھرتی عمران خان کے حوالے سرکاری خرچے پر کھابے ہیں. دیسی کی حقیقت, کوکر کی حقیقت خود ہی سامنے لے آئے. فکر نہ کریں, نون لیگ اب جھوٹ لیگ بن چکی ہے اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. شرمندگی یا شرم محسوس نہیں ہو جاتی. اور آئی جی جیل خارجات فاروق نذیر نے حکومتی پروپیگنڈا پردہ چاک کر دیا. عمران خان اپنے کھانے کا تمام خرچہ خود اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جو راگ لاپتے تھے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے تھے, اب ان کے پاس ہے حقیقت. میں نے آپ کو بہت پہلے بتا دی تھی, میں نے یہ بڑی وضاحت کے ساتھ بتائی تھی آپ کو, اور حقیقت ہے بھی یہی جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور آخر میں صرف بات یہی ہے, وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے عمران خان کی رہائی کو معافی سے مشروط کر دی. عمران خان تحریک انصاف 9 مئی کے واقعات پر صدق کے دل سے معافی مانگ لے تو رہائی ممکن ہو سکتی ہے. اور یاد رکھیے گا, عمران خان معافی نہیں مانگنے والا, معافی اقبال جرم ہے, اور یہ جرم عمران خان نے کیا ہی نہیں تو معافی کس بات کی مانگے؟ یاد تو بتائیں نا, معافی کس بات کی مانگنی ہے؟ 9 مئی میں آپ کو پتہ ہے عمران خان تو گرفتار تھا, یاد ہوگا آپ لوگوں کو. بالکل عمران خان گرفتار تھا. یہ ریکارڈ کی باتیں, اور ہم ریکارڈ پہ دیکھتے آئے ہیں. ہر چیز ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہے. جا چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.